السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم لوگ جانیں گے کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، نماز کے اندر کون سی غلطی ہوگی تو مجھے سجدہ سہو کرنا ہم پر واجب ہوگا۔ کہ آپ لوگ اسی طرح ہمارے ویڈیو پہ بنے رہیں، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس بات کی چرچا کریں گے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی صاحب سے آج ہم جانیں گے۔ جی حضرت بتائیے کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں، کون ایسی غلطی ہوگی تو ہمیں نماز کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہر روز جو ہے پیش آنے والے مسائل ہیں، جی جی ہمیشہ یاد رکھنا ہے، چونکہ فرائض اگر نماز میں چھوٹ جاتی ہیں تو نماز نہیں ہوتی، بے شک، اور اگر واجبات چھوٹ جاتی ہے تو نماز کے لیے جو ہے سجدہ سہو کا کرنا واجب ہے۔ جی نماز کے لیے اگر کچھ ایسی غلطی جو واجبات چھوٹ جاتی ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کے، ہمیشہ ایک مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے سجدہ سہو چھوڑ دیا جی تو اس نماز کا جو نماز نہیں ہوئی، نماز کا اعادہ لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا کوئی آدمی، نماز پڑھاتے پڑھاتے اس کے جو ہے کیا ہوا، سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور پھر وہ سجدہ سہو بھول سے نہیں کیا، پھر بھی آپ کو نماز کا اعادہ کرنا لازم ہو جائے گا، جی پھر بھی اعادہ کرنا نماز کا لازم ہو جائے گا، آپ کو وہ کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ سجدہ سہو جو ہے جس میں کرنا پڑے گا، واجبات نماز جو ہے وہ 14 ہے۔ کتنا ہے؟ 14 ہے۔ ان 14 کو ہم کو دھیان سے سننا ہے۔ فرائض کے لیے جو ویڈیوز موجود ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی جو ہے فرض کی جو نماز ہوگی پہلی 2 رکعت میں قرات کرنا، کیا کرنا ہے؟ قرات کرنا ہے، یعنی جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت جو ہے آپ کو جو ہے کیا کرنا، پڑھنا ہے، وہ جو ہے پہلی 2 رکعت میں، اور دوسری رکعت میں نہیں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، جی سمجھے؟ تمام رکعت، ہاں یہ واجب ہے۔ جی تو یہ اور نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملانا کیا ہے، یا بڑی سورت ملانا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں ملاتے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یا کبھی کبھی ایسا ہے کہ بڑی آدمی ملا لیا، اس کے بعد جو دوسری رکعت جب آئی تو ملایا نہیں اور سو چلے گئے، تو سمجھ یاد رکھو ایسی ہوتا ہے کبھی جو ہے اکیلے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر کیا ہوا، ایک میں پہلے بڑی پڑھ دیے، چھوٹی میں دوسری رکعت میں پڑھے نہیں، تو اس میں آپ کو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سمجھ گئے نا؟ ہاں، اپنا نماز کو درست کر سکتے ہیں، نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کے سے پہلے کیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد کیا کرنا، سورت ملانا، یہ جو ہے ضروری ہے، واجب ہے۔ نمبر 5، قرات اور رکوع میں اور سجدوں میں اور رکعتوں کی ترتیب قائم رکھنا، یعنی ایسا ہے کہ جیسے سجدہ کر رہے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں تو ترتیب وار کرنا ہے، پہلے جو ہے رکوع کرنا ہے، پھر جو سجدہ کرنا ہے، ایسا نہیں کوئی آدمی جو پہلے سجدہ ہی کر لیا پھر رکوع کیا تو ایسا ہی نماز نہیں ہوگی۔ بہت سارے آدمی جو ہے اگر کر لیا تو پھر سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہو جائے، کیا ہوگا، سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نمبر 6، قوما کرنا، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ بعض آدمی کو دیکھے ہوں گے رکوع سے اٹھیں گے یوں اٹھ کے یوں چلے جائیں گے، وہ نہیں، بلکہ جو سیدھا مکمل کھڑا ہونا ہے تبھی آپ کا واجب مکمل ہوگا، ورنہ ہلکا سا کریں گے، بہت سارے آدمی ہلکا سا ہوا اس کے بعد دوسری رکعت میں چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں، وہ آپ کی جو رکعت شمار نہیں ہوگا، ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ اور نمبر 7، جلسہ کرنا، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، جیسے سجدہ کیے، سجدہ کرنا تو ایسا نہیں ایسے کیے پھر ایسے کیے پھر ایسے کیے، ایسا نہیں، بلکہ سجدہ مکمل کرنا ہے، اس کے بعد جو اطمینان سے بیٹھنا ہے پھر دوسرے سجدہ میں جانا ہے، آرام سے، یہ جو آرام سے آپ کو جانا ہے۔ اور اس کے بعد 8واں چیز کیا ہے، تعدیل ارکان کرنا، تعدیل ارکان کرنا یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے کرنا، رکوع جتنا ہے وہ کرنا ہے، ایسا نہیں پھٹافٹ کرنا ہے، جو تسبیحات پڑھنا ہے اور اطمینان سے کرنا، جلدی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، مسجد میں آئے اللہ کے لیے، تو مکمل جو ہے عبادت مکمل کریں گے، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت، چاہے 2 منٹ لیٹ ہو جائے وہ چلے گا، تو سجدہ رکوع یہ سارے تعدیل ارکان کرنا، یہ سارے چیزیں جو ہے اطمینان سے ادا کرنا۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے 9ویں، قاعدہ اولا 3 اور 4 رکعت والی، جیسے 4 رکعت نماز ہے یا 3 رکعت نماز ہے، اس میں قاعدہ والا کا تشہد پڑھنا، کیا کرنا، تشہد پڑھنا، تشہد کے مقدار بیٹھنا، کیا ہے، تشہد کے مقدار بیٹھنا، اگر نہیں بیٹھتے ہیں تو پھر ایسے گئے اور سٹ سے کھڑے ہو گئے وہاں سے تو پھر آپ کو کیا ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، سجدہ سہو کرنا آپ کو پڑے گا۔ نمبر 10، دونوں سجدوں
नंबर 10 दोनों कादों में तशहुद पढ़ना, यानी पहली में और बाद वाली में, इसमें क्या करना, तशहुद पढ़ना। तशहुद तो आपको मालूम होगा, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु पूरी जो है इसको आपको पढ़ना। ये पढ़ना क्या है, अगर बहुत सारे आदमी बैठे और नहीं पढ़े तो आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। हाँ, और इसी तरह जो है इमाम को मगरिब, फजर, इशा, जुमा, ईदैन और तरावी और रमजान मुबारक के वित्रों में आवाज़ से क़िराअत करना। क्या करना, आवाज़ से क़िराअत करना, यानी ज़ोर से क़िराअत करना। और जो है ज़हर, असर, इन नमाज में आहिस्ता से क़िराअत करना। कोई आदमी जो है ज़हर की नमाज़ पढ़ा रहा था या पढ़ रहा था, उसके बाद ज़ोर से क़िराअत करने लगा तो फिर उसके ऊपर सजदा सहू वाजिब हो जाएगा। हमेशा इस सारी चीज़ों को ध्यान से याद रखना है। और नंबर 12 क्या है, लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से निकलना है। लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से निकलना है, यानी जो है नमाज पढ़ रहे थे, जब नमाज मुकम्मल हो गई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह मुकम्मल करके नमाज जो है तब उससे नमाज निकलेंगे। उसके बगैर आप जो है कभी ऐसा ना करें कि बगैर उससे निकल जाए। और नंबर 14 दोनों ईदों की नमाज में जायद तकबीर जो है वो तकबीर आपको कहना, ये वाजिब है। इतनी सारी जो 14 आपको बयान किए गया, इनका जो है करना आपके ऊपर वाजिब है। अगर भूल से छूट जाए तो वाजिब है, और अगर जानबूझकर आमदन जानबूझकर किसी ने छोड़ा तो नमाज नहीं होगी, दोबारा नमाज लौटाना पड़ेगा। या फिर किसी के ऊपर सजदा सहू वाजिब हो गया था, किसी वजह से वो जो भूल गया फिर और सजदा सहू नहीं किया, तो फिर उस नमाज को भी आपको अदा करना पड़ेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये सारी मसले मसाइल की चीज़ है। ये देखें, वाजिबात जब भी छूटेगी तो सजदा सहू वाजिब होगा, और फराइज छूट जाएगी तो नमाज ही आपकी ख़त्म हो जाए, दोबारा नमाज लौटाना पड़ेगा आपको। माशाअल्लाह, आज हम लोगों ने जाना कि नमाज के अंदर कितने वाजिबात हैं। ठीक है, हज़रत ने बताया 14 वाजिबात नमाज के अंदर है। इसका इल्म तमाम ईमान वालों को होनी चाहिए, क्योंकि हम नमाज पढ़ते हैं, अगर इल्म नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि नमाज में वाजिबात छूटा या फ़राइज़ छूटा है। ठीक है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।